آج ہماری سب سے بڑی کمی پتہ ہے کیا ہے؟ پتہ ہے کیا ہے آج ہماری سب سے بڑی کمی؟ کہ آج ہمیں اپنی برائی نظر نہیں آتی ہے، اپنی برائی نہیں دیکھتی ہے، باقی دوسروں کی ایک ایک کمی دکھتی ہے، ایک ایک دھبا دکھتا ہے، ایک ایک نشان دکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس کا یہ کام غلط ہے، لیکن اپنا بڑے سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑی کمی، بڑے سے بڑی کوتاہی ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھو کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص بول رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہم سب گناہگار ہیں، کمیاں ہم سب میں ہیں، بس ہم دوسروں کو سمجھانے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے اور دوسروں کی کمی سدھروانے کے لیے ہیں، اس لیے ہماری خود کی کمیاں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہمارے خود کے عیب ختم نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں کو راحت نہیں پہنچ رہی ہیں۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم دوسروں کو دیکھ کر کلسنے جلنے لگے، دوسروں کو دیکھ کر اپنے اندر حسد پیدا کرنے لگے، دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر اپنی خوشیوں کو ہم ختم کرنے لگے۔ اللہ کے بندو، دوسروں کو چھوڑ کر اپنے اندر غور دیتے تو شاید آج تم بھی خوش ہوتے، شاید آج تم بھی نکھر جاتے، جو آج دوسروں کو دیکھ کر بکھرے پڑے ہیں، ٹوٹے پڑے ہیں، اداس ہو کر بیٹھے ہیں، کس لیے کہ دوسروں کی کمیاں نظر آئیں۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص بول رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں، میرے اندر بھی تو کمی ہے، میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں، میرے اندر بھی کمی ہے۔ آپ اپنے اندر دیکھیں، اپنے کرداروں کو دیکھو تو صحیح، اپنے گریبان میں جھانکو تو صحیح، اپنی زندگی کو چیک تو کرو، کیسے گزار رہے ہیں، کیسے ہمارے اعمال ہیں، کیسا ہمارا ایمان ہے، کیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے، کیسے انسان ہے۔ اپنے آپ سے ذرا بات تو کرو، تھوڑا پوچھو تو صحیح اپنے آپ سے، کتنا سچا ہے بھائی، کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ مر گیا تو اللہ راضی ہوگا؟ اللہ سے محبت کا اظہار کیا نہ کیا، اللہ کو راضی کیا نہ کیا۔ تجھے معلوم ہے مرنا ایک حقیقت ہے، مرنا ہے، کیا تیاری کریے؟ قبر سے بچنے کی کیا تیاری کی؟ معلوم ہے نا، ہے کیا تیاری کی ہے؟ حساب کتاب کے دن پر ایمان لایا ہے نا، ایمان رکھتا ہے نا، حق اور سچ ہے، حساب ہونا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک 4 سوال نہ کر لے گا، 4 سوال نہ کر لے گا، بندہ ادھر سے ادھر قدم نہیں ہلا سکتا، قدم نہیں ہٹا سکتا۔ وہ 4 سوال کیا ہوئیں گے؟ پوری بات سنو، پوری بات۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک کی حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ پوچھے گا، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنے علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی۔ یہ 4 سوال ہونے ہیں۔ جب تک بندہ حساب کتاب کی جگہ سے اپنے قدم نہیں ہلا سکتا۔ اور پھر تم اپنی زندگی میں غور کرو، ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو دیکھو، ہماری ایک سب سے بڑی کمی پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اگر ہمارے گھر کی کوئی بہو ہے، کوئی بھاوی ہے، مثال کے طور پر میں اگزامپل دیتا ہوں، میری بھاوی ہیں یا میری وائف ہیں، تو ہم نے ان کو پردے کا حکم کیا کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے تمہارا۔ کیوں مناسب نہیں ہے بتاؤ؟ اس کو پردے کا حکم کیوں کیا ہم نے؟ اس کو حجاب میں رہنے کے لیے کیوں کہا ہم نے؟ اس کو پردہ کرنے کے لیے کیوں کہا ہم نے؟ اس کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کیوں منع کیا؟ کیونکہ اسلام عورت کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر کسی کے بھی سامنے جائے۔ اسلام پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو کسی کو دکھائے، کسی کے بھی سامنے بے پردہ ہو جائے، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنی وائف کو، اپنی بھابھی کو گھر کے اندر کر دیا کہ آپ پردے میں رہو اور آپ زندگی ایسے بشر کرو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری سسٹر ہیں، کیا ان پر پردہ فرض نہیں ہے؟ کیا ان کو پردے کا حکم نہیں ہے؟ ہماری والدہ ہیں، ہماری ماں ہیں، ان پر پردے کا حکم نہیں ہے؟ بتاؤ میرے بھائیو، عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ بوڑھی ہیں، وہ جوان ہیں،
وہ فلا فلا اتنی عمر کی ہیں. چلو ایک چھوٹا سا بچہ وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب پردے کا حکم ہے تو پھر وہ بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو یا بھاوی ہو یا کوئی بھی ہو، پھر پردے کا حکم سب پر ہے، سب کو کرنا پڑے گا. آج ہماری کمی کیا ہے کہ بہن باہر جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارے یہ یہاں کی بیٹی ہے. اللہ کے بندو بیٹی تو کہ وہ اللہ کا حکم چینج ہو جائیں گے؟ پردے کا حکم ان کے لیے چینج ہو جائے گا؟ بتاؤ، سوچو. بھاوی دیور تو ایک گھر میں رہتے ہیں، کیا ایک گھر میں رہنے سے پردے کا حکم ہٹ جائے گا؟ ارے 24 گھنٹے سامنے رہتے ہیں، کتنا پردہ کریں؟ اللہ کے بندو کرنا پڑے گا. یہ ہماری سب سے بڑی کمیاں ہیں کہ وائف ہے تو کرے گی، بھاوی ہے تو کرے گی، بہن نہیں کرے گی، ماں نہیں کرے گی. اللہ کے بندو ماں کو بھی حکم اور بیٹی کو بھی حکم ہے. کل پکڑنا ہو جائے اس بات کے بارے میں. یاد رکھنا، غلط کرو گے غلط بھرو گے. میرے رب کی قسم، اس زندگی کا حساب ہونا ہے. تمہاری وائف سے بھی پوچھا جائے گا، تمہاری ماں سے بھی پوچھا جائے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا، تمہاری بہن سے بھی پوچھا جائے گا، تمہارا بیٹا بھی ہوگا، تمہاری بیٹی بھی ہوگی. اور اللہ کہے گا عمر کس کام میں خرچ کی، عمر دی کیسے خرچ کری. بے حیا تو ہم نہ بنے، بے حیائی تو نہ پھیلائی. یہ ہم نے اپنی شریعت تو نہیں بنا لی، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. کل اللہ تعالیٰ ترس نہیں کھانے کا ہے شکلوں کو دیکھ کر، عقلوں کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ رحم نہیں کھانے کا ہے. آج کہتے ہیں نا اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے. ہاں وہ ہے، رحمان رحیم ہے، لیکن وہ رحمان اور رحیم جب ہے، جب اس کو مانا جائے، اس کی مانی جائے، اس کے حکم پر چلا جائے. اگر اس کے حکم پر نہیں چلے، اگر اس کو ناراض کر دیا، اگر اس کو حکموں کو توڑ کر زندگی بشر کر لی، اگر اس کو بھول کر زندگی گزارتے رہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے، توبہ کیے بغیر دنیا کو چھوڑ گئے، تو سن لو، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، پھر وہ رب ذوالجلال بھی ہے، جلال والا بھی ہے، غصے والا بھی ہے. اس نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے. خوش ہوتا ہے تو ناراض بھی ہوتا ہے. اگر اس کو خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے کسی اچھے کام سے تو وہ ناراض بھی ہوتا ہے، اسے غصہ بھی آتا ہے اپنے بندے کے برے کام سے. اچھے کام سے خوش بھی ہوتا ہے، برے کام سے ناراض بھی ہوتا ہے. میرے بھائیو، اگر توبہ کے بغیر مر گئے تو تم دیکھو گے کہ غصہ کیا ہوتا ہے اور ناکامی کیا ہوتی ہے، ذلت کیا ہوتی ہے. ہاں، پھر دیکھو گے عذاب کیا ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ان عقلوں کا استعمال کریں، آج اپنے اندر اپنے گریوان میں جھانکیں، سوچیں. ماں بھی سوچے، بہن بھی سوچے، بیٹی بھی سوچے اور وائف بھی سوچے، بھائی بھی سوچے اور دوست بھی سوچے. ہر انسان اس بات کے بارے میں سوچے کہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں میں کتنا پاک اور صاف ہوں. ماں باپ اس بات کے بارے میں سوچیں کہ میری جو زندگی گزر رہی ہے، میرے رب کی قسم میری اولاد اس کا حساب نہیں دے گی. میری جو زندگی گزر رہی ہے یہ میری چہیتی بیٹی ساتھ نہیں دے گی. ہاں، حساب نہیں دے گی. کل اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، وہیں میرا ساتھ نہیں دے گی. یہ میرا عزیز بیٹا، یہ فرمانبردار بیٹا اور یہ نافرمان بیٹا، یہ میرا اچھا چاہنے والا، یہ میرا برا چاہنے والا، ہر طریقے کے انسان ہیں، وہاں سب موجود ہوئیں گے. میرے رب کی قسم صرف میرے اعمال میرا ساتھ دیں گے. جن کو ہم بھلا رہے ہیں، جن کو ہم برے بنا رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، بری زندگی بشر کر رہے ہیں، کون ساتھ دے گا بتاؤ؟ آج تم بھی کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہو، ہم بھی کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں. آج ہم اپنے حسدوں کی چنگاریاں نکال سکتے ہیں، اس زبان کو کھنجر بنا سکتے ہیں، آج اپنی زبانوں سے انگارے برسا سکتے ہیں. تو یہ نہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، کوئی لکھنے والا ہی نہیں ہے اور کوئی حساب کرنے والا ہی نہیں ہے. موقع دے رکھا ہے، کرو کیا کرتے ہو. جب تک تمہارے جسم کے اندر، میرے جسم کے اندر روح ہے، جب تک ہمارے بدن کے اندر جان ہے، تو خوب کان کھول کے سن لیں کہ تب تک ہمارے پاس موقع ہے. اگر باز آ گئے تو اس میں ہماری بھلائی ہے، اگر باز نہ آئے، توبہ نہیں کری، حکموں کو توڑنے سے نہیں بچے، برے کام کرنے سے باز نہیں آئے، کھالو دھیڑ دی جائے گی میرے بھائی، چمڑی کو دھیڑ دیا جائے گا، رحم نہیں کھایا جائے گا. پھر جب بندہ نافرمان ہو کر مرے گا
برے کام کرتے ہوئے مرے گا، لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہوئے مرے گا، حسد کرتے ہوئے مرے گا، برے کام کرتے ہوئے مرے گا، لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے مرے گا، اللہ کو ناراض کر کر مرے گا، ایسی بری زندگی گزاری، خود بھی برا بن کر رہا، لوگ بھی اس کو برا کہتے رہے، اللہ بھی اس سے ناراض رہا، دین کو بھی اس نے خوب چھوڑا، خوب بلایا، خوب اللہ کو اور رسول کو حکموں کو اور سنتوں کو توڑا اور چھوڑا۔ کل جب عذابوں میں پھینک دیا جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کا حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو۔ اللہ حکم کرے گا، کون مجرم؟ جس نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا اور مر گیا، اللہ کو ناراض کر دیا اور مر گیا، برے کام کرتا رہا، توبہ نہیں کری، ان کاموں پر اڑا رہا، سمجھانے والوں نے سمجھا نہیں سمجھا، بتانے والوں نے بتایا نہیں یقین کیا، وہ دن آنا ہے، مت کرو تم بھی یقین، نہ کریں ہم بھی یقین، میرے رب کی قسم جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہ مانے گا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ کل وہ دن آنے والا ہے جس کے بارے میں ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ برے کام نہ کرو۔ آج اگر اڑیں گے اپنے برے کاموں پر، اس عقل کو پوزیٹیو نہیں کریں گے، نہیں سوچیں گے عقل کے بارے میں کہ کیا عقل استعمال کرنی چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اگر برے بن کر مر گئے، ایسے ہی دوسرے سے حسد رکھتے رہے، لڑائیاں لڑتے رہے، معاف نہیں کیا ایک دوسرے کو، اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ سے بات نہیں کری، اس کے حکموں کو نہیں اپنایا، کل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس مجرم کو پکڑو اس مجرم کو اور جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو، دھکیل دو جہنم کے بیچوں بیچ۔ اور بس یہی نہیں، اس پر کھولتا ہوا گرم پانی چھوڑو، عذاب دو۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی ایسا عذاب دیے جائیں گے، یعنی کہ اس کو جو ناگوار گزریں گے، میرے بھائیو، کھولتا ہوا پانی، ایسی چیز اس کو کھلائی پلائی جائیں گی جو اس کو پسند نہیں ہوئیں گی، ایسی خوفناک چیزیں، ایسی خطرناک چیزیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جہنم کا کھانا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سے تو دنیا کی آگ کی آنچ برداشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی جو 69 درجے اور زیادہ بھڑکی ہوئی آگ ہے؟ بتاؤ، دیکھو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ میں کوئی ایک ڈنڈا مارتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈنڈا پر اثر کرے گا؟ آپ کہیں گے کرے گا۔ تھوڑا اس بات کے بارے میں غور کرو، جو میں مثال دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ آپ کے اندر انشاءاللہ ایک ایمان کی تازگی پیدا کرے گا، آپ کے ایمان کو جھنجھوڑے گا۔ ارے بھائی جاگ جاؤ، اب بھی موقع ہے کہ آج دنیا میں ایک ڈنڈا مارا جائے کسی میں، اس پر اس کا اثر ہوگا، لیکن اگر یوں کہا جائے کہ ابھی 10 ڈنڈے لگیں گے تو اس کا اثر کم ہو جائے گا، 10 ڈنڈوں کا زیادہ دیکھے گا، اس ایک ڈنڈے کا اثر کم ہو جائے گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ 20 ڈنڈے لگیں گے اور ایک ڈنڈے لگے گا تو تم خوشی کیسے ایکسیپٹ کرو گے؟ ہم ایک ڈنڈے کو ایکسیپٹ کریں گے، 20 نہ مارو بھائی، ایک مار لو، ہے نا، 50 ماریں، 50 نہ مارو، ایک مار لو۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، 69 ڈنڈوں کا زور، 69 ڈنڈے، ایک ایگزامپل لے لو، 70 ڈنڈے، آپ یہ غور کر لو کہ 70 ڈنڈے، ایگزامپل، ادھر کے 70 ڈنڈے پڑیں گے اور ادھر کا ایک ڈنڈا پڑے گا، اس ایک ڈنڈے کا 70 کے مقابلے میں کیا اثر ہوگا بتاؤ؟ اثر ہوگا، آپ خوشی ایک ڈنڈے کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہمیں یہ ایک ڈنڈا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 70 تو ہمیں ہلا کر رکھ دیں گے، 70 تو بیکار کر دیں گے۔ دنیا کی آگ اس ایک ڈنڈے کے مقابلے میں بس جو ہمیں پیر کی کھال سے لے کر سر کے بال تک پورے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، وہ ایسا حال کرے گی انسان کا دنیا کی آگ کہ جو ہم سوچ سکتے ہیں اس کا بھی اینڈ کر دے گی، جہاں تک ہماری سوچ کام کرے گی، یہ کرے گی، انسان کو خاک کر دے گی دنیا کی آگ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کی آگ ایسا سمجھو ایک ڈنڈے کے مقابلے میں بس، اور پھر سوچو وہ جہنم کی آگ، وہ 69 ڈنڈے، اس کے مقابلے میں جیسے 69 ڈنڈے زیادہ نا، کہ یہ زیادہ درد دیں گے، یہ زیادہ بیکار کریں گے، یہ زیادہ زخم دیں گے، یہ زیادہ چوٹ پہنچائیں گے،
جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ بھڑکی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو جاگو جاگو، کس نیند میں ہو، کس نیند میں سو رہے ہو؟ دیکھو تو سے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل اگر اللہ کے سامنے اس حال میں گئے کہ ہم نے توبہ نہیں کری، معافیاں نہیں مانگی، عبادتیں نہیں کریں، اللہ کو راضی نہیں کیا، اچھے کام نہیں کیے، لوگوں کے ساتھ غلط کیا، ہم نے حق بھی مارا، اس زبان کو کڑوا بنایا، لوگوں کے دلوں کو توڑا، گالیاں دیں، اس سے جھوٹی گواہیاں دیں، جھوٹ بولا، ہاں جھوٹ بولا، جھوٹی گواہیاں دیں، اور اس زبان کا غلط استعمال کیا، اس آنکھ کا غلط استعمال کیا، اس جسم کا ان اعضاء کا غلط استعمال کیا، آپس میں حسد کیے، آپس میں لڑائیاں کریں، آپس میں بغض رکھے، آپس میں کینہ کیے، آپس میں ایک حسد کی درار پیدا کر رہے، اپنی زندگی بری گزارتے رہے، لوگوں سے نفرت کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے رہے، اپنے ایمان کو بھول کر، اپنے ایمان کو کمزور کر ایسے زندگی گزارنے لگے جیسے کوئی اللہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، جیسے اللہ ہی نہیں ہے، جیسے نبی نہیں ہے، جیسے شریعت ہی نہیں ہے، جیسے اسلام ہی نہیں ہے، جیسے آخرت کا دن ہی نہیں ہے، ایسے زندگی گزارنے لگے۔ اللہ ہمیں معاف کرے کہ جیسے ہمیں موت ہی نہیں آئے گی۔ اور پھر یاد رکھو، اگر مر گئے اس حال میں، اللہ کو ناراض کرتے میں، اللہ کو بھول کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، برے کام کر زندگی ایسی بشر کر مر گئے کہ کل کچھ نہیں ہوگا، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اگر اس حال میں مر گئے تو سن لو، جب فرشتے عذابوں میں مبتلا کریں گے، عذاب دیں گے، پھر بندہ کہے گا نافرمان رحم کرو۔ جب عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا، اگر بندہ کہے گا پھر فرشتوں سے رحم کرو، تو پھر آپ کو معلوم ہے پھر فرشتوں کا جواب کیا ہوگا؟ معلوم ہے، جب بندہ کہے گا رحم کرو، پھر فرشتے بھی جواب دیں گے، فرشتے بھی کہہ دیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں؟ جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں؟ عذاب دیا جائے گا، رحم نہیں کھایا جائے گا۔ میرے بھائیو آج جاگو، یہ ہمارے اپنے، یہ ہم، میرے رب کی قسم، ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں ایک معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کو پورا کرنے کے بعد ہمیں ایک اور زندگی میں جانا ہے اور یہاں کا حساب دینا ہے، سمجھتے ہو؟ حساب دینا ہے۔ اس لیے زندگی کو ایسے ہی نہ گزارو، دھوکے میں نہ گزارو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ کیا کر رہے ہو؟ کس نیند میں ہو؟ جب تک نہ پوچھ لیا جائے، کیا پوچھا جائے گا؟ اپنی عمر کس کام میں خرچ کی؟ آج دیکھو کہاں خرچ کر رہے ہیں، آج ہم اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، بازاروں میں تو نہیں گزر رہی ہے، چوراہوں پر تو نہیں گزر رہی ہے، بے حیائی و نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی ہے، ہاں بازاروں میں گھومنے میں، چوراہوں پر عیاشیاں کرنے میں، بے حیائی کو پھیلانے میں، برے کام کے کرنے میں، بری زندگی کے بشر کرنے میں، کہیں ایسی تو نہیں گزر رہی ہے؟ کہیں شرابوں کے پینے میں زندگیاں برباد کر رہے ہوں، برے کاموں میں مبتلا ہو کر، الجھنوں میں دنیا کی پھنس کر کہیں ایسے ہی ضائع کر رہے ہوں؟ پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزار کر آئے ہو؟ عمر دی، ہاں عمر دی کس کام میں خرچ کی؟ آج غور کرو کیسے گزر رہی ہے ہماری زندگی۔ اللہ پوچھے گا اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ کیا عمل ہے ہمارا؟ ہمیں علم نہیں ہے، نماز کیا ہمیں پتہ ہے، اللہ کا حکم کیا ہمیں پتہ ہے؟ آج ہمیں جو علم ہے، جو سمجھ ہے، پوچھا جائے گا۔ ہمیں اللہ نے علم سکھایا، ہم سب معمولی نہیں ہیں، علم سکھایا ہے، وہ معلوم ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، علم ہے،
پتہ ہے۔ علم کہتے ہیں بات کے پتہ چلنے کو، ہمیں ان باتوں کا علم ہے، ان باتوں کی پتہ ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ کے حکم نہیں توڑنے چاہیے، نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نبی کی باتوں سے دور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے، علم ہے، ہمیں ان بات کا علم ہے، ہم سے پوچھا جائے گا علم دیا کیا عمل کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ معلوم تھا برا نہیں کرنا ہے، کیوں برا کیا؟ معلوم تھا نمازوں کو نہیں چھوڑنا، کیوں چھوڑا؟ معلوم تھا غلط کاموں پر نئی زندگی بسر کرنی ہے، کیوں کی؟ میرے رب کی قسم، علم پر عمل کریں گے، سنواریں گے اپنا آپ کو، تو کل بہت بڑی کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ زندگی وہ نہیں ہے جو تم اور ہم سمجھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی میں تو جانا ہے، اس زندگی کو پانا ہے، وہاں ناکامی والے کام نہ کرو میرے بھائی، اس زندگی کو یہیں سے بنانا ہے، یہیں سے ہی اس زندگی کو بنانا ہے۔ اللہ کہے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ بری جگہوں پر نہ خرچ کرو، یہ جوؤں میں، یہ شرابوں میں، یہ زناؤں میں، یہ حرام کاموں میں، حرام ریلیشنوں میں، بے حیا کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو خرچ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ پکڑ ہوگے تو کیا کرو گے؟ ہے کوئی اور حمایتی اور کوئی بچانے والا؟ بتاؤ، کوئی اور بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچائے گا میرے بھائی، غور کر لو، کوئی اور ساتھ نہیں دے گا۔ یہ اللہ نے جسم دیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی؟ اس طاقت کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگائی؟ برے کام تو نہ کرتے رہے، ذرا سوچو تو صحیح، کیسے زندگی بسر کرنے لگے؟ دیکھو تو صحیح، آج حکم بس اوروں کے لیے ہی نہیں ہے، بہن بیٹیوں کے لیے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، بھائیوں کے لیے بھی ہے، بہنوں کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی ہے۔ ہر آدمی سے اپنا حساب ہونا ہے، ہر عورت سے اپنا حساب ہونا ہے، پھر وہ ماں ہو یا بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، بھائی ہو یا دوست ہو، باپ ہو یا خود ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان سے اپنا حساب ہونا ہے۔ اس لیے دھوکے سے نکلو کہ فلاں پر ہی حکم فرض ہے، دوسروں کو ہی نہ دیکھو، اپنے اندر بھی جہاں کو اللہ کے بندو اتنا اپنے اندر غور کر لیں تو ہم انسان بن جائیں۔ تھوڑا اپنے اندر دیکھو تو سے، اپنے کرداروں کو چیک تو کرو کیسے ہیں، دیکھیں تو صحیح۔ آج ہم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیسا بنایا ہے، اپنے آپ کو حقیر نہ جانو، کبھی اپنے آپ پر ایسا فیل نہ کرنا، کبھی اپنے بارے میں ایسا نہ سوچنا کہ اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے، میں ایسا کیوں ہوں، اور مجھے ان نعمتوں سے کیوں نہیں نوازا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ایسی چیزیں ان کو دی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ اللہ سے وہ مانگتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، جو آپ کے لیے بہتر ہے اللہ وہ دیتا ہے، اور جو آپ کو لگتا ہے آپ وہ مانگتے ہیں۔ میرے رب کی قسم، اللہ سے زیادہ بہتر ہمارا کوئی نہیں چاہتا، کوئی اللہ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ آج ہماری سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ جس کو ہم بھول کر بیٹھے ہیں، بہت زیادہ ہمیں یاد ہے، بہت زیادہ یاد ہے، اور ایسی یاد ہے کہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن پھر بھی بھلا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جان کر بھلا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اور وہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ معلوم آپ کو وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے بات کرنا، اللہ کی طرف آنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے محبت کر کر دکھانا، اللہ کو اپنا درد سنانا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اللہ کے سامنے اپنی روداد رکھنا۔ لیکن آج ہم بھلا رہے ہیں، نہ جانے کب سے اللہ سے بات نہیں کی ہے، نہ جانے کب سے اللہ کو یاد نہیں کیا ہے، نہ جانے کب سے اللہ سے دوری بنا رکھی ہے، اور دیکھو ہم بھول کر بیٹھے ہیں کہ اسے راضی بھی کرنا ہے۔ یہ ہمارا ڈریم ہونا چاہیے، ہمارا ٹارگیٹ اللہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کر کر دکھانا ہے۔ اس دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کو اپنا بنانا ہے،
اور اللہ کا ہو جانا ہے۔ میرے رب کی قسم، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی، سب سے بڑی خوشی کی چیز ہوگی، سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا، بھلے ہی آپ غریب ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، آپ کے جسم پر کپڑا ہے یا نہ ہے، اللہ کی قسم اللہ ہر اس انسان سے محبت کرتا ہے جس نے ایک بار بھی اللہ کو یاد کیا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث، کیسے لوگوں کو اللہ یاد کرتا ہے، کیسے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کسی کو غریب دیکھ کر، کسی کو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسا رہتا ہے، عجیب و غریب سا، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، غریب سا فقیر سا دکھتا ہے، یہ کیسے رہتا ہے، اس کی کیا اوقات ہوگی، کیا قیمت ہوگی۔ کہتے ہیں نا، کبھی بھی کسی کو حقیر نہ جانو، کبھی بھی کسی کو حقیر نہ جانو۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے۔ تھوڑا غور کرو اس حدیث کے بارے میں کہ دیکھو ہمارے اللہ نے کیا کہا۔ حضرت عبد الرحمن، حدیث میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ جس آیت کا ترجمہ یہ ہے، آپ پر اللہ نے اتاری، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول پر، ہمارے نبی پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں آیت نازل کی جس کا ترجمہ یہ ہے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے ایک جماعت، یعنی کچھ لوگ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے، خشک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں کہ صرف ایک لنگی ان کے پاس ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے خود ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ اب مجھے بتاؤ، جو یہ لوگ ہیں بکھرے بالوں والے، خشک کھالوں والے، بس ان کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، بس لنگی ان کے پاس ہے، تو تم سوچو یہ کیسے لوگ ہوئیں گے۔ اگر ہم ان کو ویسے دیکھیں کہ ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں، ان سے زیادہ امیر ہیں، ان سے زیادہ بہتر ہیں، ہم نے دیکھنا کس کا مقام اللہ کے پاس کیسا ہے، کس کا مقام اللہ کے وہاں کس طرح کا اللہ نے بنایا ہے، اللہ کیسے راضی ہے، ہم حقیر جانیں گے، غریب سمجھیں گے، فقیر کہیں گے اور اس سے محبت کا برتاؤ نہیں کریں گے، ہمدردی کا برتاؤ نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، جو اللہ کو پکارتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، اللہ بھی ان سے ہمدردی کرتا ہے، اللہ ان کو ان جگہوں سے بچائے گا جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت، بڑی سے بڑی طاقت اس کا ساتھ نہیں دے گی وہاں پر۔ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اپنے رسولوں کا اور ایمان والوں کا دنیا کی زندگی میں بھی ساتھ دیتے ہیں، یعنی مدد کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی ساتھ دیں گے، یعنی مدد کریں گے۔ اور کب؟ جب اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے۔ کوئی اور ہے اللہ کے سوا جو مدد کر سکے، جو ساتھ دے سکے، جو عذابوں سے، ہلاکتوں سے بچا سکے؟ بتاؤ کوئی اور ہے؟ تو ہم کیوں اللہ کو بھولیں، کیوں اللہ کو چھوڑیں، کیوں اللہ سے دور بھاگیں؟ بتاؤ
کس نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا؟ اس دل کو کیا دنیا سے لگاؤ ہو گیا؟ کیا دنیا اس دل کے اندر آ گئی؟ کیا دنیا کی محبت پیدا ہوگی اس دل میں؟ ذرا سوچو تو صحیح، آج اس دل کو ہم نے کس کے لیے خالی کیا ہے؟ دنیا کی محبت کے لیے یا اللہ کی محبت کے لیے؟ اس دل میں کس کو بسایا ہے؟ اللہ کو یا دنیا کو؟ آج اپنی زندگی کو ہم دیکھیں کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، بکھرے بالوں والے بھی ہوتے ہیں، خشک کھالوں والے بھی ہوتے ہیں، دیکھنے میں غریب نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے وہاں ان کا کیا مقام ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کو کم درجے کا نہ سمجھو۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کس سے اللہ کتنا راضی ہے، کس کو اللہ کس مقام پر چڑھا رکھا ہے، کس کو اللہ نے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کو نہ بھولیں، اللہ سے دوری نہ بنائیں۔ اللہ کو پانا ہماری منزل ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہمارا ڈریم ہونا چاہیے۔ اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اللہ کو پانا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی خوشی ہے اللہ کو پانا۔ آج دنیا میں تم دیکھتے ہو کتنی بڑی دنیا ہے، ہم نے تو چند ملک بھی نہیں دیکھے ہیں، آل ورلڈ کیسے دیکھیں گے؟ پوری دنیا کیسے دیکھیں گے؟ ہم نے تو چند ملک بھی نہیں دیکھے ہیں، اپنا ہی ملک ہم نے صحیح سے نہیں دیکھا ہے، تو پوری دنیا کیسے دیکھیں گے بتاؤ؟ اور ہم نے جتنا کچھ دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، بڑی خوبصورت عمارتیں ہیں، بڑے خوبصورت جنگل ہیں، باغات ہیں، صحرا ہیں، بڑی بڑی عالیشان جگہ ہیں۔ آپ نے دنیا کو دیکھا، لیکن دنیا بنانے والا دنیا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ میرے رب کی قسم، یہ جو سب سامنے ہے سب دھوکہ ہے، اور آنے والی زندگی جو ہے میرے بھائی، وہ حقیقت ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر لیا، دیکھو دنیا میں کسی کو بھی راضی کر لو، آل ورلڈ، آل مخلوق، کچھ کم 18,000 اللہ نے اس دنیا میں مخلوق بنائی، اس میں انسان بھی بنائے، جنات بھی بنائے، اس میں چرندے پرندے درندے، رینگنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، چنگاڑنے والے، ہنانے والے، غرانے والے، بھونکنے والے، کاٹنے والے، ڈسنے والے، کچھ کم 18,000 مخلوق بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ تھوڑا تصور کریں، انسان سب سے زیادہ ان مخلوقوں میں سمجھ رکھ رہا ہے، انسان کو افضل اعلیٰ بنایا ہے، جیسا انسان کو بنایا ہے، انسان کی جیسی کوئی مخلوق نے، صرف انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اب آپ تھوڑا تصور کریں، کسی بھی انسان کو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، قوی ہو، کمزور ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، کوئی بھی انسان پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت کو لے لو، سب سے بڑی ہستی کو لے لو، کسی کو بھی لے لو، میرے رب کی قسم کسی کو بھی راضی کر لو دنیا میں، کوئی انسان تمہیں اس جگہ سے دوسری جگہ سکسیسفل نہیں کر سکتا، کوئی انسان تمہاری خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی انسان تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکتا، تمہاری تمناؤں کو نہیں محسوس کر سکتا، تمہارے الفاظوں کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی انسان تمہیں ان اعلیٰ درجوں پر نہیں پہنچا سکتا جو میرا اللہ کرنے والا ہے، کوئی بھی انسان تمہیں اس دنیا سے خوبصورت چیز نہیں دے سکتا، یہ پوری دنیا نہیں دے سکتا، پوری دنیا کیسے خوبصورت ہے؟ تم دنیا کو راضی کر لو، پوری دنیا کو راضی کر لو، تب بھی تمہیں یہاں کی ہمیشہ کی چیزیں نہیں ملیں گی، اور میرا رب کہتا ہے کہ اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دوں گا۔ وہ جنت کیسی ہوگی؟ آپ نے کبھی تصور کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا اس بات کے بارے میں کہ وہ جنت کیسی ہوگی؟ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ رحم کھاؤ اپنے اوپر، مت بھولو اس دن کو کہ اللہ ہمارے سامنے ہوگا اور ہم سے سوال ہوگا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے سوال کر لیا، میرے بندو میں نے تمہیں فلاں چیز دی، کیسا حق ادا کیا؟ اگر سوال کر لیا، بتاؤ ایک پانی کے گھونٹ کا جواب دے پاؤ گے؟ جسم کے ساتھ کتنی ہم نے ایسی چیزیں کریں اپنے جسم کے ساتھ کہ ہم نے اس جسم کا
غلط فائدہ اٹھایا، غلط کام کیے، برے کام کیے، ہاتھوں کو ناحق اٹھایا، زبان کو ناحق چلایا، عقل کا غلط استعمال کیا، پیروں کو ان راہوں کی طرف لے کر گئے جہاں ہمارا جانا مناسب نہیں تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، شرمگاہ کا غلط استعمال کیا، ہم نے اپنے اعضاء کا غلط استعمال کیا۔ کل سوال ہوگا اور تم چاہو گے، ہم چاہیں گے، اگر انسان کی عقل یہ چاہے گی کہ میں جھوٹ بولوں، میں بات کو بدلوں، میں ایک چال چلوں، تو میرے رب کی قسم وہاں کسی کی چال کام نہیں کرے گی، کسی کی چال نہیں چلے گی۔ سب سے بہتر چال اللہ چلنے والا ہے، سب سے بہتر چال۔ اللہ ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے، سب چیز اللہ کی محتاج ہے، وہ انسان کی چال نہیں چلیں گی۔ یہاں آج میں زبان سے بول رہا ہوں اور تم سب کانوں سے سن رہے ہو، کل میرے رب کی قسم یہ زبان کو خاموش کر دیا جائے گا اور اعضاء خود گواہی دیں گے۔ کل کا دن گزر گیا، یہ ہمارے پاس فون ہوتا ہے، ہماری آنکھیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے کیا غلط دیکھا، کیا غلط نہیں دیکھا، ہم نے ان آنکھوں کا کل کیسا استعمال کیا ہے، ہم نے بازاروں میں، گھروں میں، ہم نے اپنی گلیوں میں، اپنے چوراہوں پر، اپنے ان جگہوں پر، ان اڈوں پر جہاں اچھے برے کام ہوتے ہیں، ہم نے ان آنکھوں کا کیسا استعمال کیا۔ اب تم ذرا تصور کرو، ذرا سوچو، منہ کو بند کر دیا جائے، زبان خاموش کر دی جائے اور آنکھوں کو حکم دے دیا جائے کہ بتاؤ کیا کیا غلط کیا ہے، تو جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے تم ان کو بتانے سے روک پاؤ گے؟ جس اللہ نے کچھ کم 18,000 مخلوق کو بنایا، اپنا آپ پر کنٹرول دیا، ہمیں 2 پیروں پر چلایا، ہاں جانوروں کو 4 پیروں پر چلایا، جن کو پیر نہ بھی دیے ان کو پیٹوں کے بل چلایا، میرے رب کی قسم اس دنیا میں جو تمہیں امپاسبل لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، ٹف لگتا ہے، جو تم کہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے رب کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو امپاسبل کو پاسبل کر دے گا، ہاں ٹف کو ایزی آسان کر دے گا، مشکل کو بالکل آسان کر دے گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کیسے قدرت والا ہے، کیسے طاقت والا ہے۔ وہ آنکھوں کو بھی بلوا دے گا جیسے ہمیں زبان سے بلوا دیا، منہ سے بلوا دیا۔ ایک مٹی کا پتلا بناؤ، آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مٹی کا بنا ہوا انسان بول سکتا ہے؟ آپ بنا کر دیکھ لو، تھوڑا غور کر لو، ایک مٹی سے انسان بناؤ اور آپ اس سے بلوا سکتے ہو؟ آپ کہو گے ساری زندگی نکل جائے گی، وہ نہیں بول سکتا۔ میرے رب کی قسم اللہ نے اسے دیکھنے والا بھی بنایا، بولنے والا بھی بنایا، سننے والا بھی بنایا، اس کی ایک پوری زندگی رکھی، اس کو اپنے اعضاء پر کنٹرول دیا۔ یہ کس نے کیا ہے جو سب کچھ یہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ آنکھوں کو نہیں بلوا سکتا، زبان کو خاموش نہیں کر سکتا، ہاتھوں سے گواہی نہیں دلوا سکتا؟ کیا غلط کیا ہے، کیسے زندگی گزاری ہے بتاؤ، سوچو تو صحیح، کیا وہ نہیں کر سکتا؟ میرے بھائیو آج ہوش میں آمیں، کل اس زندگی کا سوال ہونا ہے، کل جواب دینا ہے۔ آج دھوکوں سے نکلیں، غفلت سے جاگیں، آج ان بے حیائیوں کو چھوڑیں اور برے کام سے بچیں۔ میرے بھائیو اللہ کو پامیں، اس سے محبت کریں، اس کے علاوہ کوئی اور ساتھ نہیں دے گا، نہ تیرے ماں باپ، نہ تیرے بھائی بہن، نہ تیرے دوست، نہ تیرے رشتہ دار۔ یہ تیرا شریر یہی رہ جائے گا، تیرا شریر میرے بھائی، کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ سوچ تو سی کل کیا ہوگا جب تیرے اپنے تجھے قبر میں دفنا کر آ جائیں گے، مٹی ڈال کر تیرے اوپر آ جائیں گے، تجھے ایک گڈھے میں اتار کر آ جائیں گے اور سب اپنے اپنے گھر کو واپس ہو جائیں گے اور تجھے تنہا چھوڑائیں گے۔ کیا ہوگا تو نے کبھی سوچا ہے؟ تجھے معلوم ہے وہاں اعمال کام آنا ہے؟ جب معلوم ہے تو فکر کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں ہمارا فائدہ نقصان ہے بتاؤ؟ معلوم ہے کہ اللہ ساتھ دے گا، اللہ کامیاب کرے گا، اللہ محبت کرنے والے، اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی کہیں بھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا، وہاں کیسے چھوڑ دے گا؟ جب معلوم ہے اللہ ساتھ دے گا تو اس سے دوری کیوں بنائی؟ کیوں اس کو بھول کر بیٹھیں؟ کیوں اس سے دوری بنا کر بیٹھیں بتاؤ؟ آج اللہ سے اتنی دوری کیوں بنا لی؟ کہ یہ دنیا ہم اللہ سے زیادہ محبت کر سکتی ہے؟ کہ یہ دنیا ہم اللہ سے زیادہ چاہ سکتی ہے؟ کیا یہ دنیا والے، دنیا کی چیزیں
ہمیں اللہ سے زیادہ نعمت عطا کر سکتی ہیں، اللہ سے زیادہ محبت کر سکتی ہیں، اللہ سے زیادہ ہمارے خوشی میں ہمارا ساتھ دے سکتی ہیں؟ بتاؤ، اللہ سے زیادہ یہ کہ ہم سے محبت کرتی ہے دنیا؟ یہ دنیا والے جن مقاموں پر اللہ پہنچانے والا ہے، جیسے جنت اللہ دینے والا ہے، دنیا اور دنیا والے ایسا کر سکتے ہیں؟ ارے دنیا والے جن کو تم اور ہم، اس دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے افضل انسان، اگر تم سب سے بڑی ہستی نکالو، انسانوں کی سب سے بڑی ہستی، تو میرے بھائی وہ ہماری اور تمہاری ہستی اتنی طاقتور ہے کہ اگر خود کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں کر سکتی وہ ہستی۔ کتنا بھی معتبر، طاقتور، قوی، صلاحیت مند، کتنا بھی بڑا جادوگر، کتنا بھی بڑا علم والا ہو، اگر اس کا ایک ہاتھ خراب اللہ کر دے، اس میں طاقت نہیں پہلے جیسا کر لے۔ اگر اس میں طاقت ہوتی تو بڑی بڑی ہستی پہلے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے سلا دیا، قبروں میں سلا دیا ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں۔ کیوں نہیں جاگ پائے؟ کیوں نہیں موت سے بچ پائے؟ جن کو تم سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، پھر تم کیوں دھوکے میں آتے ہو؟ بتاؤ۔ آج اللہ کو پہچانو، دوڑو اس رب کی طرف جو تمہیں عذابوں سے اور مجھے عذابوں سے بچانے والا ہے، جو ہلاکتوں سے بچانے والا ہے، بڑی ناکامی سے بچانے والا ہے، اور ایک بڑی زندگی جو ہمیشہ کی لامحدود زندگی ہے جو وہ دینے والا ہے، اس جنت کی طرف۔ میرے بھائیو، دوڑو دوڑو دوڑو، اپنے رب کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں جنت دے، ہمیں جنت دے، ہمیں کامیاب کر دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسی زندگی گزارنے والے بنو، ایسے کام کرنے والے بنو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، وہ ہم سے محبت کے اظہار کرے، وہ ہم سے پیار کرے، وہ ہمیں جب دیکھے تو خوش ہو کہ یہ میرے بندے ہیں، ایسے میرے بندے ہیں۔ دیکھو تو صحیح اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے خود اپنے نبی پر آیت نازل فرما کر کیا کہا ہے؟ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ صبح شام اللہ کیسے محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، اور وہ لوگ کیسے اللہ کو پکارتے ہیں صبح شام؟ اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے، یعنی ہمارے نبی سے، اپنے آپ کو ان کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ میرے رب کی قسم، دیکھو تو صحیح، اللہ خوبصورتیوں کو، بدصورتیوں کو نہیں دیکھتا ہے، امیری غریبی کو نہیں دیکھتا ہے، کمزور انسان، طاقتور انسان نہیں دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی چاہت ہوگی، جو انسان اللہ کی طرف آئے گا، چل کر آئے گا، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، اللہ کی طرف وہ ایک ہاتھ بڑھائے گا، اللہ دو ہاتھ بڑھائے گا، وہ ایک قدم چلے گا، اللہ دو قدم اس کی طرف آئے گا۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ میرے بھائی، آ تو صحیح اللہ کی طرف، کر تو صحیح محبت اس سے، کر تو صحیح محبت کا اظہار۔ دیکھو تو صحیح پھر اللہ کیسا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح، آؤ تو صحیح، پہچانو تو صحیح، پکارو تو صحیح، یاد کرو تو صحیح۔ ارے آؤ تو صحیح میرے بھائی اپنے رب کی طرف، اسے یاد کرو تو صحیح، پھر دیکھو وہ تم سے کیسے محبت کرتا ہے۔ لیکن آمیں تو صحیح۔ اور یہ ہمارے دین نے ہمیں ساری چیزیں آسان کر دکھائیں، ساری چیزیں آسان کر بتائیں کہ دین پر چلنا بہت زیادہ آسان ہو جائے، بشرطے کہ ہم سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے ہوں۔ ہمارے نبی نے ہمیں زندگی جینا سکھایا، زندگی کو کیسے جیا جاتا ہے ہمیں وہ بتایا، اور ہمیں طریقے بتائے کہ ہمیں کس طرح کیا کام کرنے چاہیے۔ دیکھو یہ میرا شریر ہے، ہمارے پورے انگ، ہمارا پورا جسم، پورا بدن، ایک جوڑ، آپ کو معلوم ہے کہ ہم پر صدقہ ہوتا ہے ہر ایک جوڑ کا۔ ان انگوں کے، ان جوڑوں کے، ان کے صدقے دینے ہوتے ہیں ہمیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جو جسم ہمیں ملا ہے، کیا سمجھتے ہو ایسے ہی ہے بس
क्या समझते हो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है? क्या समझते हो इसका कोई शुक्र अदा करने वाली बात नहीं है? क्या समझते हो इसका कोई सदका, इसकी कीमत, इसका हक कुछ भी नहीं है? ना मेरे भाई, है इसकी सलामती के लिए, इसको बेहतर रखने के लिए। हाँ, हमें सदका निकालना चाहिए, सदका देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनो, ये तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, हम सब के लिए ये बात है। और वो क्या है? हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स के जिम्मे उसके जिस्म के एक एक जोड़ की सलामती के शुक्राने में रोज़ाना सुबह को एक सदका होता है। अब हम क्या सदका दें, कैसे सदका दें? एक एक जोड़ की सलामती के शुक्राने में हमारे अंदर कितने जोड़, हमें कैसे पता लगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज़ को आसान कर कर बताया, आसान कर दिया हमारे लिए, कि हमें मालूम हो गया कि हमें अपने जोड़ के सदक़े के लिए क्या करना है। पहले तो देखो, हम बहुत सारी चीज़ ऐसी करते हैं जो कि हमें पता भी नहीं है, और वो हमें क्या सवाब, क्या काम देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको किस तरह तारीफ़ कर कर बताऊं कि मुझ पर तारीफ़ करना भी नहीं आता, हम पर बोलना भी नहीं आता। अल्लाह हमें सही इल्म, सही समझ अता फरमाए। कि देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, थोड़ा गौर से सुनो कि जिस्म के जोड़ का, अंग का सदका किस तरह निकालें। बहुत ऐसे सदक़े देते भी और हमें मालूम ही नहीं है। जैसे जोड़ों को उनका सदका देना है, ये भूले पड़े हैं। हमें ये भी मालूम नहीं है कि हम सदका भी निकाल देते हैं। हाँ, सदका भी निकाल देते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कितना और कैसे निकाला जाए। आज वो भी कंफर्म करते हैं, आज वो भी क्लियर करते हैं, और आज एक सही इल्म वाले समझदार बनते हैं। पूरी हदीस सुनो, पूरी हदीस। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स के जिम्मे उसके जिस्म के एक एक जोड़ की सलामती के शुक्राने में रोज़ाना सुबह को एक सदका होता है। हर सुबहान अल्लाह कहना, सुनो गौर से, हर सुबहान अल्लाह कहना सदका है। हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, और हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है। समझते हो? भलाई का हुक्म करना सदका है। किसी को भली बात बताई, अच्छी बात बताई, हाँ, यानी भली बात कही, सदका है। भलाई की बात करना भी सदका है, बुराई से रोकना भी सदका है। आपने किसी को बुरे काम से रोक दिया, बुरी चीज़ से रोक दिया, बुरे रास्तों से रोक दिया, बुरे काम करने से रोक दिया, ये भी सदका है। अच्छे काम की उसको राह दिखा दी, अच्छा काम बता दिया, अच्छा काम करने वाला बना दिया, ये भी सदका है। बुराई से रोकना भी सदका है। और सुनो सुनो, और हर जोड़ के शुक्र के अदायगी के लिए कि हम चाहते हैं कि हम सारे जोड़ों का सदका दे दें, तो वो कैसे दें? तो हमारे नबी ने इस हदीस में क्या इरशाद फरमाया कि हर जोड़ के शुक्र की अदायगी के लिए चाश्त के वक्त 2 रकातें पढ़ना काफ़ी हो जाती है। और ये चाश्त का वक्त सुबह इशराक के बाद शुरू हो जाता है। जैसे फ़जर की नमाज़ हुई, उसके बाद ऐलान हो जाता है तुलू आफ्ताब का, 20 मिनट के बाद इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। और फिर देखो, अपने इमाम साहब से पूछ लो या अपनी घड़ियों में देख लो, अब तो इलेक्ट्रॉनिक की घड़ी आ रही हैं, वो बता देते कि कितने से कितने तक टाइम है। अब हमारे यहाँ जैसे फ़िलहाल में अब 6:40 से शायद 11:41 तक है, 11:41 तक चाश्त का वक्त है। तो मेरे भाइयों, इसमें सिर्फ 2 रकात पढ़ लेना काफ़ी हो जाएगा। सारे जोड़ के सलामती के लिए सदका निकाल दिया, हाँ, सारे जोड़ का सदका निकाल दिया, ये 2 रकात काफ़ी हो जाएगा। तो हमें चाहिए हम चाश्त की रकात पढ़ा करें, चाश्त की नमाज़ पढ़ा करें, इशराक भी पढ़ें, चाश्त भी पढ़ें और अवाबीन भी पढ़ें, कि इससे 12 साल निफली इबादत का सवाब मिलता है। 12 साल निफली इबादत। अरे मेरे भाइयों, फजीलत देखो तो सही, देखो तो सही, हम अमालों से बहुत पीछे हैं, अमालों से बहुत पीछे हैं मेरे रब की कसम। और यही हमारे काम आने हैं, यही काम आने हैं। आज हम गौर करें कि आज हम ईमान वाले तो हैं, लेकिन क्या हमें ईमान वाली ज़िंदगी गुजारने के बारे में कोई ख़बर है
کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ایمان والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور ہم ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں، آج اس بات کے بارے میں غور بھی کریں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہے، تو ہم ان کی نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کی قضا نہ کریں، نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں میرے بھائیو، یہ ہر حال میں پڑھنی پڑیں گی، دل چاہے یا نہ چاہے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ جیسے دیکھو تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے سانس تو لینی پڑے گی زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں، اپنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہاں اپنے گھر کے ساتھ، اگر دنیا میں وقت گزارنا ہے دل چاہے نہ چاہے میرے بھائی سانس تو لینی پڑے گی۔ بتاؤ اگر ہمارا من نہ چاہے نہ لیں، کام چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اگر اللہ کی مانیں گے، دل چاہے نہ چاہے اللہ کی مانیں گے، تو ایسا سمجھو جیسے ہمیں سکون سانس لینے سے ہے، ایسی عذابوں سے سکون ہے، ناکامی سے سکون ہے، برے حادث سے سکون ہے۔ اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو میرے بھائیو پھر ایسے سمجھو سانس کے نہ لینے سے انسان کو تکلیف کتنی بڑی پہنچے گی آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلی جو سب سے بڑی ہو جائے گی انسان کی، آخری ہو جائے گی، آخر ہو جائے گا انسان کا، کہ وہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، جس نے سانس کو لینا بند کر دیا، جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، وہ اس آگ میں جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، جو بڑے بڑے نافرمانوں کے لیے ہے، جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، نمازوں کو نہ چھوڑیں، نماز ہم پر فرض ہیں۔ دیکھو تھوڑا ایک غور کرو، ایک غور۔ آج ہم شیطان کو برا پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ہمارے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابلیس کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، یعنی حضرت آدم کو سجدہ کر، حکم دیا، ان نے ایک سجدے کا انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ اگر وہ اللہ کی بات کو مان لیتا، غرور میں نہ آتا، تکبر نہ کرتا اپنے اوپر، تو وہ آج ہلاک نہ ہوتا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم جبھی تو اس کو برا کہتے ہیں، بتاؤ، اس نے اللہ کی بات نہ مانی تبھی تو اس کو برا کہا جاتا ہے، اور وہ ہلاکت میں کیوں آیا، ہلاک کیوں ہوا، برباد کیوں ہوا؟ ہاں اس نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، تو اس کو اللہ نے جو مقام دے رکھا تھا وہ چھین لیا، اسے ذلیل کر دیا، دھتکار دیا، نکال دیا اسے، اس کی جو اللہ نے ایک پوسٹ ہوتی ہے، پوسٹ جو اسے پوسٹ مقام دے رکھا تھا اللہ نے چھین لیا، اور اب وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب ایسے ہی وہ انسانوں کا دشمن بن گیا، اور دشمن بھی کیسا کہ کھلا دشمن، جیسے بکری کا بھیڑیا دشمن ہوتا ہے، ایسے وہ ہمارے ایمانوں کا دشمن ہو گیا۔ آج وہ ایمانوں کا دشمن ہے۔ کس لیے وہ ناکام ہوا؟ اتنی بڑی کامیابی اللہ نے اسے دی، اتنی بڑی کامیابی، تو اس کے اندر غرور آ گیا، غرور نے اس کو کیا ہے برباد کر دیا۔ غرور میں آ کر اس نے سجدے کا انکار کر دیا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا اور میں آگ کا بنا ہوا، حالانکہ اللہ کو تو جب بھی سجدہ کرتا، اگر اللہ کہتا مجھے کر تو اللہ کو تو کرتا۔ اب غرور یہ آیا کہ حضرت آدم مٹی کے بنے، میں آگ کا بنا، کیونکہ وہ جنات ہے، میں آگ کا بنا، اور آگ کے بننے کی بدولت جو اس کے اندر غرور آیا ہے، اس نے مٹی کا سمجھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اس نے یہ اللہ کا حکم توڑ دیا۔ اب ذرا تم غور کرو، تصور کرو، اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے کہنے پر، اللہ کو تو کرتا، حضرت آدم کو نہیں کیا، تب وہ ناکام ہو گیا۔ ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم حضرت آدم کو سجدہ کریں، ہاں ہم کسی اور کو سجدہ کریں، ہمیں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات کا انکار کریں گے، اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، تو ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، شیطان اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہمیں تو اللہ کو کرنے کا حکم ہے، آدم کو نہیں ہے، نبیوں کو نہیں ہے، صحابوں کو نہیں ہے، علماء کو نہیں ہے، ماں باپ کو نہیں ہے، کسی انسان کو نہیں ہے، کسی فرشتے کو نہیں ہے، کسی اور معبود کو نہیں ہے۔ ہمیں جو حکم ہے سجدہ کرنے کا صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے آگے یہ سر کسی کا آگے نہ جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا آگے ہاتھ نہ پھیلے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھولی نہ پھیلے۔ اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات، اپنی مراد، اپنی دعائیں اللہ سے پوری کرو۔ اللہ کی قسم اللہ ہی سننے والا ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائیں گے، ذرا سوچو تو صحیح، کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کر کر اللہ کو ناراض کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ناکامی کو گلے لگا لیا۔
آج ہم اگر اللہ کے کتنے سجدے چھوڑ کر بیٹھے ہیں، یوں ہی مر گئے تو سوچا ہمارا کیا ہوگا؟ بتاؤ، تصور کرو، ہم نے کتنے سجدوں کا انکار کیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ نہیں سوچا ہے تو سوچو۔ شیطان نے بس ایک سجدے کا انکار کیا اور ہم کتنے سجدوں کا انکار کر کر بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے فجر پڑھی ہے نہ پڑھی ہے؟ سوچو تو صحیح، شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، ایک سجدے کا، اور ہم انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ہمیں، اللہ تعالیٰ کو جیسے ہم اپنے مالک ہی نہیں مان رہے ہیں۔ نعوذ باللہ میرے بھائی، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، میرے رب کی قسم وہ ہم سے باخبر ہے، انجان نہیں ہے، بھولا نہیں ہے، دیکھتا ہے کیا کرتے ہو۔ فجر پڑھی نہ پڑھی، اللہ کا حکم توڑ دیا۔ ظہر پڑھی کل، بتاؤ، کل عصر پڑھی، کل فجر پڑھی، کل مغرب پڑھی، سوچو عشاء کب سے نہیں پڑھی ہے، کون سی نماز کتنے وقت سے چھوڑتے آ رہے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ اللہ کا حکم توڑنا نہیں ہے۔ سب سے کم فرض رکعت فجر میں ہوتی ہیں 2 صبح میں، ٹھیک ہے، اس میں صرف 2 رکعت ہیں اور 4 سجدے ہیں۔ کتنے؟ 4 سجدے ہیں۔ 4 سجدوں کا انکار ہم نے ایک فجر چھوڑنے پہ کر دیا، اور شیطان نے کیا کیا؟ ایک سجدے کا انکار کر دیا، سجدے کا انکار کر دیا۔ اور ہم کب سے نماز چھوڑتا رہے؟ ذرا بتاؤ ہمارے ایمان کیسے ہوئیں گے، ہمارا یقین، ہماری محبت اللہ سے کیسی ہوگی؟ ذرا سوچو تو صحیح، کبھی غور کیا ہے؟ نہیں کہتا، سوچو تو صحیح، یہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارے عمل کیسے بن رہے ہیں؟ کہیں شیطان سے بڑی ہلاکت ہماری نہ ہو جائے، کہیں یہ ناکامی ہمارے مقدر نہ ہو جائے، کہیں ذلیل و رسوا نہ کرا دے، ناکام نہ کرا دے، کہیں ہلاکت میں نہ جائے۔ میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو سب سے بڑا مہربان کون ہے؟ سب سے بڑا مہربان میرے رب کی قسم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج اس دنیا میں خوشیاں تلاش نہ کرو، آج اس دنیا میں راحتوں کی جگہ نہ ڈھونڈو، سکون کی جگہ تلاش اس دنیا میں نہ کرو۔ دنیا میں چاہت پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے، چند خوشیاں پانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے دنیا میں ایمان کے سودے نہ کرو، راضی دنیا سے نہ ہو۔ اس دل میں اللہ کو جگہ دو، اللہ کو بساؤ اس دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو تو کامیابی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے دنیا میں کچھ نہیں کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے تمام جہان کی خوشیاں اپنے قدموں میں لا کر ڈالنی۔ ساری دنیا کی حکومت، طاقت، سلطنت، ساری دنیا کی خوشی اپنے قدموں میں لا کر ڈال دی، اس نے تب بھی خسارے کا سودا کیا۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس سے اللہ چھن گیا اس سے سب چھن گیا۔ دنیا میں خوشیاں تلاش نہ کرو، میرا اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جنت میں اللہ خود فرماتا ہے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے گا، اور جو تم وہاں مانگو گے ملے گا۔ یہ سب کہاں سے ملے گا؟ آپ کو معلوم ہے آپ کو؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے گا، جو تم مانگو گے ملے گا۔ یہ سب اس ذات کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہوگا جو بہت بخشنے والے، نہایت مہربان ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی قسم اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ کو راضی کرو۔ آج ہماری ناسمجھی دیکھو، آج ہماری نادانی دیکھو۔ ہم نے دنیا میں ایک بڑا وقت ہم گزار کر آ چکے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگیاں دیکھیں، آج بوڑھا بھی، زبان بھی، بچہ بھی، آج جوان بھی اوہو اس دھوکے میں ہے، اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم برتھ ڈے بنائیں گے۔ برتھ ڈے بناؤ، کس نے منع نہیں کیا ہے، مناؤ۔ آپ تھوڑا اس بات کے بارے میں بس تھوڑا غور کر لو۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہم برتھ ڈے کو کیوں منع کرتے ہیں، کیوں برتھ ڈے کی خوشی نہیں بنائیں؟ بھائی اس میں کیا نقصان ہے؟
اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں آپ کو چند باتوں میں ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، چھوٹی سی بات۔ اللہ نہ کرے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ کسی بندے کو پھانسی کا آرڈر سنا دیا گیا کہ فلاں انسان کو 10 دن کے بعد پھانسی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا توجہ سے، تھوڑا غور سے اور سوچیں اس بات کے بارے میں آپ کو بالکل سمپل، بالکل سادہ کر سمجھاتا ہوں کہ بچے کے سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو آج ہم برتھ ڈے جو بناتے ہیں، میرا جنم دن کی خوشی میں کیک کاٹا جائے، خوشیاں منائی جائیں، ناچ گانا کیا جائے، شراب پی جائے، بے حیائی پھیلائی جائے، ہر وہ کام کیا جائے جو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ہم غلط کیے، اوپر سے شرابوں کا پینا، زناحوں کا کرنا، عیاشیاں کرنا، بے حیائی پھیلانا۔ چلو یہ تو ہمارے تمہارے گھروں کی بات ہے، بس کیکوں پر ہم نے بات ختم کر دی، چند خوشیاں بنا کر۔ باہر کے ماحول آپ کو معلوم ہے، اور یہ بات ہر انسان کے لیے میرے رب کی قسم، ایک انسان کو اللہ دیکھ رہا ہے، ایک انسان کو موت دے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا دوبارہ زندہ کر کہ بتاؤ کیسے زندگی گزار کر آئے ہو، کیا جواب ہوگا بتاؤ؟ آج ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اب اس مثال کو سمجھے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک بندے کو 10 دن کے بعد پھانسی کا آرڈر سنا دیا گیا کہ اس کو 10 دن کے بعد پھانسی دے دی جائے گی۔ ایگزامپل، تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں۔ اب اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کی بہن، اس کے ماں باپ، اس کے عزیز یعنی اس کے اپنے، سب کو معلوم ہے کہ 10 دن کے بعد اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اب جیسے دن رات کا نظام چل رہا ہے، ایک دن کم ہو رہا ہے، دن موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ آج 10 ہیں، آج کا دن گزرے گا، کل 9 ہے، کل کا گزرے گا پھر 8 ہیں، وہ گزرے گا پھر 7 ہے، وہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، ہاں کسی کا شوہر موت کے قریب ہو رہا ہے، مجھے بتاؤ وہ خوشی کی طرف جا رہا ہے یا دکھ، درد، غم کی طرف جا رہا ہے؟ کہ موت کو تو پسند نہیں کر رہا ہے۔ کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ ہمیں موت آ جائے؟ حالانکہ مرنا سب کو ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، مرنا ہے، لیکن چاہتا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤ، کسی کو پھانسی ہو، خوشی ہوگی اس کے گھر والوں کو؟ نہیں ہوگی نا۔ اب اس بات کے بارے میں تھوڑا غور کرو کہ جس کو 10 دن کی پھانسی سنائی گئی ہے، اس کے گھر والے، انہوں نے دیکھا کہ اس کو 10 دن کے بعد پھانسی دے دی جائے گی۔ اب 10 دن کا ان کے پاس وقت، اور ان کو معلوم ہے کہ 10 دن ہیں، 10 دن کے بعد یہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اب اس کے گھر والے 10 کیک لا کر رکھ لیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اب 10 دن کے بعد اس کے گھر والے 10 کیک لا کر رکھ لیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، 10 دن کے بعد اس کے گھر والے کیک لا کر رکھ لیں کہ یہ کیک ہے اور 10 دن فلاں کی موت میں باقی ہیں، ہم ایک دن پر ایک کیک کاٹ کر کھائیں گے، اور کیک کے ٹائم پر ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، جو جنم دن میں کیا جاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ کو معلوم ہے 10 دن ہے، 10 کیک لے آئے، آپ روز کی ایک کیک کھانا پسند کرو گے؟ آپ کو روزانہ ایک کیک کھانے میں خوشی ہوگی؟ آپ روز، وہ دن گزر رہا ہے، آپ کیک کو خوشی کے ساتھ کیک کو کھاؤ گے، سب کے ساتھ مل کر خوشی مناؤ گے؟ نہیں بناؤ گے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ موت کے قریب جا رہے ہیں دن، ہم کیک نہیں کھائیں گے، ہمیں تو ٹینشن ہونی چاہیے، ہمیں تو غم ہونا چاہیے، ہمیں تو پریشان ہونا چاہیے کہ موت کے قریب ہم کچھ نہیں کر سکتے، وقت بہت تھوڑا ہے، وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم خوشی منائیں؟ وقت کم ہوتا جا رہا ہے، وہ دن آنے والا ہے جس کو ہم نہیں چاہ رہے ہیں، وہ آنے والا ہے، ہم خوشیاں منائیں، ہم ناچ گانے کریں، ہم کیک کاٹیں، ہم کیک کھائیں، ہم ایک دوسرے خوش آمدید دیں، مبارک ہو آج نیا سال ہے، مبارک ہو۔ ارے بے وقوفو، نہ سمجھی پر ہمیں رونا چاہیے، سوچتے ہیں تو اب ہنسیں یا روئیں اپنی بے وقوفی پر، ہنسیں یا روئیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مبارک ہو، جنم دن مبارک ہو۔ زندگی سے 1 سال نکل رہا ہے،
زندگی سے 1 سال گزر گیا۔ ارے سوچو تو صحیح، اس کے 10 دن پھانسی کے مقرر ہوئے، ہمیں وہ دیکھ گیا کہ 10 دن کے بعد اس کو موت آ جائے گی، اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ میرے رب کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے، پھانسی ہو یا نہ ہو لیکن مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر وہ انسان ہو، جنات ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، رینگنے والا ہو، اڑنے والا ہو، پھاڑنے والا ہو، دھاڑنے والا ہو، چنگاڑنے والا ہو، ہنانے والا ہو، غرانے والا ہو، بھونکنے والا ہو، کاٹنے والا ہو، پھر وہ ڈسنے والا ہو یا رینگنے والا ہو، اڑنے والا ہو، تیرنے والا ہو، بلیوں میں رہنے والا ہو، انسان ہو یا جنات ہو، ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چکھنا ہے، چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز موت کا مزہ چکھے گی، چاہو نہ چاہو مرنا تو ہے، مرنا تو ہے، جانا تو ہے۔ تو اس دھوکے سے نکلیں کہ ہماری زندگی کے سال کم نہیں ہو رہی ہیں، اس کو پھانسی ہے، ہمیں دکھا کہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے رب کی قسم، ہمارا دن بھی طے کر دیا ہے، یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن موت آنی ہے۔ وہاں کس کی؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ 63 سال کی زندگی گزار کر گئے۔ آپ کے باپ دادا، ہمارے باپ دادا کتنے ہمارے زندگی سے رخصت ہو چکے ہیں، کتنوں کو ہم نے دیکھا ہماری زندگی میں ہمارے سامنے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی بھی طے تھی کہ اتنے وقت کے بعد اللہ ان کو اپنے پاس بلا لے گا، ان کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں سلا دے گا۔ اس دنیا میں کچھ کم 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، یعنی کچھ کم 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے، اور سب وقت کے چلتے اپنے اپنی قبروں میں چلے گئے۔ اب تھوڑا آپ اس بات کے بارے میں غور کریں، ایک وقت کے بعد سب اپنی قبروں میں چلے گئے۔ جو تمہارے سامنے مرے ان کی کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ان کی بھی ایک عمر طے تھی؟ کوئی 10 سال میں، کوئی 20 سال میں، کوئی 15 سال میں، کوئی 30 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 80 سال میں، کوئی 100 سال میں، اور کوئی کچھ 100 سے پار۔ آپ کے سامنے جتنے ختم ہوئے، تھوڑا سوچو کہ ان کی کتنی زندگیاں تھیں۔ کوئی تو ٹارگیٹ تھا، کوئی 45 سال، کوئی 50 سال، یا کوئی 60 یا کوئی 70۔ ایسی ہماری بھی طے ہے۔ 1 سال زندگی سے نکل رہا ہے اور ہم کیک کاٹ رہے ہیں۔ دیکھو 1 سال زندگی کا پورا ہو گیا، ہم موت کے قریب ہو گئے، نہ اللہ کو راضی کیا، نہ زندگی سنوارنے کی فکر کری، نہ گناہوں سے معافی مانگی، نہ اعمال درست کیے، نہ آخرت کی فکر کری۔ دنیا 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 اتنی زندگی گزارتے آئے ہیں، دنیا ہاتھ ہی نہیں آئی ہے، اور زندگی سے سال نکلتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں۔ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ مبارک ہو، کیک کھاؤ، مبارک ہو، کیک کھاؤ، مبارک ہو، ہم خوشیاں بنا رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ بنانی کیسی ہے؟ کیک کاٹا جائے، ناچا جھوما جائے، شراب پی جائے، بتاؤ یہ غفلت کی زندگی گزاری جائے؟ ذرا بتاؤ تو، سوچو تو صحیح، زندگی کیسے گزاری جائے؟ اب ایک دن وہ 10 دن کا ٹارگیٹ پورا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو غم ہوتا ہے، ہم نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے، ان کے ساتھ یہ حادثہ ہونے والا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم کیک نہیں کاٹیں گے۔ تم کیوں بھول رہے ہو کہ تمہارے رب کے وہاں سے بھی تمہارا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، موت آنی ہے، معلوم نہیں لیکن کب آ جائے، اور ہم اس کی طرف جا رہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم سے کہا نہیں گیا، ہمیں ابھی بتایا نہیں گیا ہے کب آ جائے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، کس دھوکے میں ہو؟ دیکھو تو صحیح کس دھوکے میں ہو۔ آج ہم سب اس دھوکے میں بیٹھے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو سوچیں، غور و فکر کریں، اپنی عقل کا استعمال کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کس دھوکے میں آ کر بیٹھ گئے، کس عقل کا استعمال کرنے لگے؟ کیا ہو گیا ہماری عقل کو؟ سوچو تو صحیح، کیا کرنے لگے ہم؟ دنیا سکونوں کی جگہ نہیں ہے،
دنیا خوشیاں منانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں کامیابیاں وہ کامیاب نہیں جو تم سوچتے ہو کہ یہاں کامیاب ہو گئے تو آنے والی زندگی بڑی عالی شان ہونے والی ہے. یہاں غریب ہو یا فقیر ہو یا بادشاہ ہو یا امیر ہو، یہاں سب کو موت ہے، سب کو موت ہے، سب کو موت ہے. ہر انسان کو زیر ہونا ہے. آج دھوکے سے نکلو، جاگو جاگو. آج عقلوں کا استعمال کرو، ایمان کے سود دنیا سے نہ کرو میرے بھائیو. اس ایمان کو بچا کر لے گئے، اپنے ایمان پر زندگی گزار کر چلے گئے، اللہ کو راضی کر لیا، اس زندگی کو پہچان لیا تو میرے رب کی قسم جو وہ جنت ملنے والی ہے. میرا رب فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی. جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے گا. آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں، موجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اور ہے تو ہمیں ملتی نہیں ہے. رات دن ایک کر رہے ہیں، نہ حرام دیکھ رہے ہیں، نہ حلال دیکھ رہے ہیں، نہ بھوک دیکھ رہے ہیں، نہ پیاس دیکھ رہے ہیں، نہ دن دیکھ رہے ہیں، نہ رات دیکھ رہے ہیں، نہ راحت دیکھ رہے ہیں، نہ تھکن دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ چیز پھر وہ حرام کام ہو یا حلال کام ہو، ٹھیک ہو یا غلط ہو، ناجائز ہو یا جائز ہو، کسی کی جیب کاٹ کر آ رہا ہے یا کسی کا دل توڑ کر یا کسی کا حق مار کر یا کسی کا چھین کر، ہم یہ نہیں دیکھ رہے. بس ملے اور خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں. ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا خواہشات کی جگہ پوری کرنے کی نہیں ہے. اگر کسی کو ایک سونے کا باغ ہدیہ کر دیا جائے، اگر ایک پورا سونے کا باغ، غور کرو غور کیا کہہ رہا ہوں میں، اگر کسی کو ایک سونے کا باغ ہدیہ کر دیا جائے، دے دیا جائے، اس کی خواہش تب بھی پوری نہیں ہوگی. آپ کو معلوم پھر اس کی خواہش کا ہوگی؟ پھر اس انسان کی جس کو سونے کا باغ ملا ہے، وہ خوش ہونے کی وجہ اس کی پھر خواہش یہ ہوگی ایک اور ہو. ایک ملنے کے بعد بھی خواہش ہوگی ایک اور ہو. میرے بھائیو، یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ راحتوں کی، سکونوں کی، لذتوں کی جگہ نہیں ہے. یہ امتحان کی زندگی ہے. یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ نظر جو آ رہا ہے، یہ جنت نہیں ہے. یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ ایگزام کی جگہ ہے. یہاں ہم سب پیپر دے رہے ہیں، پیپر. اپنی زندگی کو دھوکے کی طرف نہ دوڑاؤ. اللہ کی قسم، جنت میں جو تمہارا اور ہمارا دل چاہے گا، اللہ سب دے گا. جو مانگیں گے ملے گا. اللہ فرما رہا ہے، جو مانگیں گے ملے گا. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. آج اس عقل کا استعمال کریں. سوچے تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچے تو صحیح، کیا کر رہے ہیں ہم؟